الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ لقمان کی دوسری آیت ہے. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. میرے عزیز دوست، یاد رکھنا، ایک مسلمان قرآن کی زیارت کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، شاید کہ میرا پروردگار میرے گناہ معاف کر دے، مجھ مشت خاک پہ رحم فرما دے، اس امید کے ساتھ کہ مجھے خوفناک ہولناکیوں اور عذابوں سے بچا لے. یہ وہ کل سرمایہ حیات ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر نیت میں ادراڑ ہے تو قاری نے، پڑھنے والوں نے ٹھوکر کھائی ہے. میں بار بار آیت کریمہ کو پڑھتا ہوں، مجھے بار بار رہنمائیاں، دل جوئیاں اور اپنے رب کے سچے سارے نصیب ہوتے ہیں. یہ بات کبھی نہ بھولنا. یہ اسی مخلوق کا تذکرہ ہو رہا ہے. پچھلی آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو یہ شرف انسانیت بخشا کہ وہ احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کی شرح بھی آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور ہم سب مل کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اہل و عیال پر، اپنے قوم قبیلے پر، اپنے دیش وطن پہ رحم کریں. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں احسان کرنے والے لوگ، ان کی شناخت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی روانیاں کیا ہیں، ان کے رویے کیا ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. تینوں مدارج کھول کھول کے اللہ نے بولا، اور ان مدارجوں کو مختلف مزاجوں کے ساتھ اللہ نے بیان کیا. آپ کو یاد ہے کہ سورۃ روم میں اللہ پاک نے ان تین چیزوں کی شان بیان کی تھی. ایک انابت تھی، ایک تقویٰ تھا، اور ایک صلاۃ تھی. آج بھی اللہ پاک اپنی شان حضرت انسان کے سامنے کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں.
یقیمون الصلاۃ، دیکھیں قرآن پاک کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لب آئے مبارک سے نکلے ہوئے اور بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ نماز کا پڑھنا اور نماز کا قائم کرنا بڑا فاصلہ ہے اس میں۔ یہاں تو اللہ جل شان ہو نماز قائم کرنے کی حضرت انسان کو احکام خدا بندی سے آشنا فرما رہے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کیا ہے؟ ہمیں انصاف سے قدم رکھنا ہوگا۔ جب میں نے اپنے دل کے بتخانے سے اس طاغوت اور اس صنم خانوں کی کرسیاں اڑا دی، میں ان ویسوں اور دکھوں کی زندانوں سے مجھے نجات حاصل ہوئی۔ میرے دل پہ میرے رب کی تاجداری قائم ہوئی۔ یہ قاعدہ مجھے نبی علیہ السلام نے پڑھایا، یہ حق اور سچ ہے۔ صلاۃ مجھے ان پاکیزگیوں میں، ان نزاکتوں میں، اس رب کی قربتوں میں، اس خالق اور مالک کی رفاقتوں میں، اس کی دلجوئیوں میں لے گی۔ میں کسی بت خانے کو نہیں مانتا۔ یہ ادراک و شعور مجھے آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا ہے کہ مجھے خالق اور مخلوق میں تمیز پیدا ہوئی ہے۔ میں مخلوق کے لیے نہیں پیدا ہوا۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میں اس آگاہی سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ یہ نکارہ میرے کانوں میں، یہ اذانیں گونج چکی ہیں، یہ نعرہ تکبیر میں نے بلند کیا، لا الہ الا اللہ۔ ان ظالموں کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی مجھے بت خانوں کی دعوت دیتی ہے۔ ہر ایک مجھے لوٹ رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام مجھے بچا رہے ہیں۔ میں اپنے آقا اور مولا علیہ السلام کی رفاقتوں میں رہتا ہوں، آپ علیہ السلام کی اطاعتوں میں رہتا ہوں۔ میرا رب مجھے ان بلاؤں سے بچا لیتا ہے۔ میں صلاۃ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر یہ تاجداریاں، یہ دلجوئیاں، یہ رفاقتیں تجھے نصیب ہے، تیرا ہر قول اور فعل صلاۃ میں ہے، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، تیرا رونا تیرا ہنسنا، صلاۃ کی پرنور حسین دنیا سے رنگین ہے۔
تو سراپا امن ہے، تو سراپا سلامتی ہے. کائنات کے ہر ذرے کے لیے تو شفا کا باعث ہے. تیری سیرابیوں سے کائنات کے پھل اور پھول کھل رہے ہیں. سوچ لے، سمجھ لے، سارے کذب ہے اور یہ سارے کذاب ہیں. آپ علیہ السلام کا لگایا ہوا یہ گلشن جس ظالم نے اس کی جڑ ہی کاٹ دی. مخلوق خدا کو اپنے رب کی رحمتوں سے دور کر دیا. خود بھی ظالم بت پرست ہے اور بت پرستی کے قاعدے پڑھا رہا ہے. آج کا سب سے بڑا تعاون و تعاون آپ علیہ السلام اور آپ کے جانثاروں نے اس گلشن کی اپنے خون سے سیرابی کی تھی. قرآن کو پڑھ، قرآن خود ہی تجھے سنبھال لے گا. ایک حرف کا تو عالم ہو گیا نا، اتنا تو مان لے. ایک آیت کا تو عالم ہو ہی گیا. اس سبق کو کیوں بھول جاتا ہے؟ دنیا کے بازاروں میں اپنے آپ کو ذلیل کیوں کرتا ہے؟ میں صلات کی بات کر رہا ہوں. اس دنیا کی داستانوں میں رنگین ہے داستان میں کہ میں اپنے سچے پالنہار پروردگار اس کے سہاروں میں رہتا بستا ہوں. یہی میرا قصور تھا. میرے مہربانوں نے اسی لیے مجھ سے منہ موڑ لیا. اسی طرح کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام سے منہ پھیر لیا تھا. فرد جرم وہی آ رہا ہے، انداز بدل رہے ہیں. مخلوق خدا کو یہ جو سمندر بے کران ٹھانڈے مار رہے ہیں اللہ جل شان روزی رزق کے اس کی عطاؤں کے. آج کا فرعون اور آج کا شداد، آج کا قارون غاصب ہے، بیت المال پر قبضہ کیا ہوا ہے. اپنے جو بلوائی ہیں، اس کے جو سہولت کار ہیں، جو اس کی خوش آمدی ہے، اس کی فوج لے کر اللہ کے خزانوں پہ قبضہ کر بیٹھے. وَقِيمُونَ الصَّلَاةَ، آسان کرنے والے. ہر زندان سے اللہ نے ان کو نجات دی. وہ سرخرو ہوئے، معمور و مسحور ہوئے. آپ علیہ السلام کے لگائے ہوئے گلشن کے پھل پھولوں سے معطر ہوئے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ پاکیزگیاں تھی، وہ رنگینیاں تھی، وہ دلجوئیاں تھی، وہ سہارے تھے، وہ میرے رب کی قربتیں اور رفاقتیں تھی جس کے لیے مجھے تخلیق کیا گیا. ظالموں نے اس کی جڑ ہی کاٹ لی. یہ طالب دنیا ہے، طالب مولا نہیں ہے. میں اس گندے بیکٹیریا کی ٹیکنالوجی کو نہیں مانتا. وَيُؤْتُونَ
زکات، احسان کرنے والوں کا دوسرا رخ ہے روشن. اپنے رب کے دیے ہوئے عطا کیے ہوئے اس دسترخوان پہ سلیقوں اور کرینوں اور روانیوں سے جاری اور ساری ہیں. اللہ کی عطاؤں کو مخلوق پہ تقسیم کرتے ہیں. گرتے ہوئے کو سارا کام دیتا ہے، ٹکرائے ہوئے کو معاشرے کے ظلم و ستم کے مارے ہوئے کو سارا کس نے دیا؟ وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. میرے آقا علیہ السلام نے جو مجھے قاعدہ پڑھایا، ان ظالموں نے وہ قاعدہ مجھ سے چھین کے پھاڑ دیا. یہ فرعونوں شدادوں کے مجھے قاعدے پڑھاتے ہیں، خدا کی روزی پر، خدا کے رزق پر، خدا کی عطاؤں پر قبضہ کرتے ہیں. مجھے بھی وہی قاعدہ پڑھاتے ہیں. یہ بے حیائیاں اور آرام خوریاں، بے پردگیاں، یہ نافرمانیاں آج کی درسگاہ میں مجھے دس پردہ پڑھائی جا رہی ہے اور میرے بچوں کو ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دل کی دعا کرے کوئی. کون مسیح آئے گا، کون کھولے گا تیرے بند کباہ میرے بعد؟ آپ علیہ السلام کی ذات کریمہ ہے. آپ کا دامان رحمت چھوٹ گیا. آپ علیہ السلام کے اس دین سلامتی کی جڑ کاٹ دی. دیکھتے ہی دیکھتے پتے زرد ہوئے، شاخیں سوکھ گئی، سارا گلشن اجڑ گیا. معدون باطلا، معبودان باطلا مجھے کوئی شرک کا درس دے رہا ہے. قسمت نے قید تھی فصل بہار میں، دیکھتے ہی دیکھتے گپ اندھیرے ہو گئے. اے میرے عزیز دوست، نہ یہ صلاۃ ہے نہ یہ زکوٰۃ ہے. آپ علیہ السلام کے اوصاف حمیدہ کے قاعدے کو دیکھ. وہ کیا لذت آشنائی ہے جس کے لیے میرے رب نے مجھے تخلیق کیا تھا. میرے سر پہ خلافت عرضی کا تاج پہنایا تھا. میری حقیقی وراثت سے جب مجھے محروم کرتی ہو تو کہتی ہو کہ تمہیں ٹیکنالوجی سکھا رہے ہیں. کچے داغوں پہ جھولے نہ جھول، ٹوٹ جائے گی، تیری ہڈیوں کی کرچیاں ہو جائیں گی. یاد کر اس وقت کو جب وقت کا بادشاہ اپنے محل چوباروں میں اس کا میت اٹھتا ہے اور ایک جھونپڑی سے غریب فقیر کا جنازہ اٹھتا ہے. اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اس فرق کو توڑنے کے لیے، اس حالت کو کرچیاں کرنے کے لیے میرے آقا علیہ السلام مبعوث ہوئے. لا الہ
الا اللہ. ادھر تو کوئی فرق نہیں رہا. تجھے بھی مٹی کے حوالے کیا جائے گا اور اس مرد فقیر کو بھی مٹی کے حوالے کیا جائے گا. جب میں اللہ کے اس بکھری ہوئی کائنات اور خزانوں اور دسترخوان پہ آتا ہوں تو ڈنڈے اور تھوڑے لے کر اپنے بلوائیوں کو بلاتا ہے, میری تقسیم کرتا ہے, انسانیت کی تقسیم کرتا ہے, ظلم کرتا ہے. یہ اے گریڈ والے, یہ بی گریڈ والے, سی گریڈ والے. تیرے دسترخوانوں پہ ظالم شاہی مرغان ہوتے ہیں, تیرے کھاجے مرغوب ڈشی ہوتی ہے. اور جن کی روزی رزق پر تو نے غصبانہ قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے گھر میں فاقہ ہوتا ہے. یہ کیسی زکوٰۃ ہے؟ اندیاں غم کی یوں چلی کہ باغ اجڑ کے رہ گئے. میرے عزیز دوست, تو آپ علیہ السلام کا قاعدہ پڑھ رہے, تیری پرواز بہت اونچی ہے. تیرے کندھوں پہ جو منصب سجایا گیا ہے, تسخیر عالم کی فتوحات تجھے عطا کر دی. ظالموں کی کج ربی کو نہ دیکھ. کوئی بھوک, کوئی پیاس, کوئی نیند تیرے آڑے نہیں آ سکتی. لانا بھی ہم نشیں ہو تو میں بولنا کر قبول. جب اللہ جل شانہ نے تجھے آگاہی دے دی ہے کہ میں نے تجھے اپنے سنگ سنگ رہنے کے لیے تخلیق کیا ہے, تو مجھے ان ظالموں کے وہ درسگاہیں جو میرے رب سے مجھے دور کر رہی, مجھے ان سے نفرت ہے. میری درسگاہ خدا کے پیغمبروں میں, خدا کے صحیح صدیقوں اور شہیدوں میں ہے جنہوں نے مشت خاک کو صاحب افتخار کیا. وہ میرے سچے رہنما, وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے, میری شفاعت کرنے والے, مجھ پر دکھ کرنے والے. وہ میرا قبیلہ خدا کے پیغمبروں کا ہے, خدا کی کتابوں اور فرشتوں کا ہے, جو پل پل مجھے گرنے نہیں دیتے, مجھے جھکنے نہیں دیتے. ادھر نہ جھول ہے نہ دراڑ ہے, یہ سدا بہار دنیا ہے جس کے بارے آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. خدا کی عطاؤں کو لینے کی اہلیت میرے قلب و نظر میں میرے آقا علیہ السلام کے قاعدہ نے سکھائی ہے. اور اللہ جل شانہ کی ان عطاؤں کو مخلوق کو تقسیم کرنے کی ادائیں بھی مجھے میرے آقا علیہ السلام نے سکھائی. وَهُمْ بِالْغَالِ
بالآخرات هم یوقنون۔ علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین پر مجھے فائز کر گئی وہ نگاہ کرم کہ میرے وجود کے ہر ذرے میں میرے رب کے انوار و تجلیات برکھا باریں برسی۔ آخرت پر یقین، یہ تیسری معراج ہے۔ وہ تو رہتا ہی اپنے رب کے قرینوں میں ہے، اپنے رب کی قربتوں اور سہاروں میں ہے۔ ذکر خدا کیا تھا؟ طالب دنیا مقہور، طالب دنیا مغضوب، طالب عقبہ مقصود، یہ ذکر خدا ہے۔ مخلوق معدوم ہو گئی میرے دل سے، میرے ٹھکانے ان اجڑی اس دنیا میں نہیں ہے، میں مردہ نہیں ہوں، مجھے حیات جاویدانی عطا ہوئی ہے۔ ان حسین راستوں کی امیدیں اور نویدیں میری راہنما ہے۔ آخرت پر یقین، اپنے قلب و نظر میں اپنے رب کی ایمانتیں، اس کی صداقتیں اور نزاکتیں، اس کی لطافتیں، یہ سارا سامان لے کے میں اپنے سچے پروردگار کے روبرو کھڑا ہوں۔ سلام قولا من رب رحیم۔ دل چیر کے دس دے نہیں جو دل دسڑی نہیں چیز ہو۔ اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے، میری غیرت نے انہیں مرنے سے پہلے ہی مار دیا۔ یہ حسین قافلہ شہید ناموس نبوت تھا۔ سب کچھ رائے خدا میں لٹا گئے، اور اپنی حسین داستان کائنات کے حوالے کی۔ اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون۔ اور جنت کے گل و گلزار کے در و دیواروں کو کھول دو، میرے حبیب علیہ السلام کے غلاموں کا قافلہ آ گیا، وہ گنبد خضرا کے نیچے تھے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ڈر گئے تھے۔ دنیا کے مازوں میں، دنیا کے ایجادوں میں کفر کے ٹکڑے کر گئے، نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ ہمارے حسین راستوں پہ آنے والے، یہی رائے ہدایت ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جن کی پیشانیوں سے ایمان کے چاند طلوع ہو رہے تھے، وہ میری حسین دنیا تھی، حسن بکھیرنے والے تھے، تاریکیوں کے جگر کو پھاڑنے والے تھے،
فلاح کیا ہے؟ ہر دکھ تکلیف سے نجات پا گئے. اپنے حقیقی ان ٹھکانوں میں، ان آرام گاؤں میں، ان قیام گاؤں میں، اس وقت شہر کی دنیا میں آپ پہنچے. اللہ فرماتا ہے آ گئے میرے وہ بندے جنہوں نے حق ادا کر دیا، اپنے دل پہ میری تاجداری کو سجایا، کلمہ حق پڑھا، سر بسجود ہوئے اور زندہ جاوید ہوئے. اللہ سے دعا ہے اللہ خیر و بلائی نصیب فرمانا، اللہ معاف فرمانا، اللہ درگزر فرمانا، اللہ رحم فرمانا، اللہ ہمارے بسیروں کی حفاظت فرمانا، اللہ ہم سب کو آپس میں باہم مہر محبت سے نصیب فرمانا. اللہ آج کی یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول فرمانا.